Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ أسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں روزہ رکھا، یہاں تک کہ جب اسفان جو مکے سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پہنچے تو پانی منگوایا۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ہاتھ میں لے کر بہت اونچا اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ ڈالا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور یہ سفر رمضان میں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، لہذا جو چاہے سفر کی حالت میں روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری میں جو یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے اور امت کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر سفر میں ہے اور وہ سفر شرعی ہے، یعنی جسے شرعی سفر کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح ہے تو اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اپنے اس حدیث میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس کو اوپر اٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح روزے کی حالت میں تھے لیکن شام کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ روزہ توڑ دیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنا روزہ توڑنا چاہتا ہے، یعنی سفر کی حالت میں، تو اپنا روزہ وہ توڑ سکتا ہے۔ لہذا فقہا فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حالت سفر میں روزے کی حالت میں گھر سے نکلا تھا، اب اگر وہ سفر میں ہے اور روزہ توڑنا چاہتا ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، نہ اس پر قضا لازم ہوگی اور نہ اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر یہ شرعی سفر ہے، یہاں سفر سے مراد شرعی سفر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں اس کی صراحت بھی فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دنیا کی جو خوشیاں اور راحت اور سکون ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.